یہ مجلس مرحوم کامران مرزا ابن حسین مرزا بعنوان 40واں منعقد کی گئی ہے۔ مجلس کو خطیب اہل بیت اسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان فیض آبادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری قرآن جناب افروز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کرسیوں پہ نہ بیٹھ کر فرش اعظم پہ بیٹھیں، فرش مجلس پہ بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری قرآن علی جناب شیخ کمیل علی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ایک نعرہ سلوات۔
نعرہ صلوات و خیرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل مجلس کا آغاز باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ یہ مجلس برائے اصال ثواب کامران مرزا ابن حسین مرزا بعنوان 40واں منعقد کی گئی ہے شہزادے حضرت قاسم آل میں۔ مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان فیض آبادی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا موصول تشریف لا رہے ہیں۔ 4 مصرے اس کے بعد وفا حیدر صاحب آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا، کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا۔ انہی اقبال اشر صاحب کے 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب وفا حیدر صاحب سے تشریف لائیں۔ وفا حیدر صاحب ایک نعرے صلوات بھیجیں ہم لوگ۔ اللہم ایک صلوات اور بھیجو محمد والے، ایک صلوات بھیجو محمد والے۔ محمد آل محمد صلوات
تھے بین سکینہ کے لو جلد قبر بابا لگتا ہے اندھیرے سے زندان میں ڈر بابا تھے بین سکینہ کے لو جلد قبر بابا ہیں کان میرے زخمی اور خاک ہے بالوں پر بوسیدہ میرا کرتا ہے خون میں تر بابا بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے کھینچے ہیں ستمگر نے اس طرح گوہر بابا میں شام کے زنداں میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں ایک پل کو نہیں کھلتا زندان کا در بابا یاد کیا تم کو پر دیکھنے بیٹی کو آئے نہ مگر بابا تھے سکینہ کے لو جلد قبر بابا لگتا ہے اندھیرے سے زندان میں ڈر بابا تھے بین نعرہ سلام
مولانا موصوف علی جناب وسیع حسن خان فیض آبادی صاحب قبلہ اس وقت تشریف لا چکے ہیں۔ میری فہرست میں اس وقت 3 شاعر ہیں، جناب ظفر بنارسی صاحب، جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب اور جناب اسد زید پوری صاحب۔ تو میں تینوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا اختصار سے کام لیں تاکہ مولانا بھی وقت پہ بیٹھ جائیں اور آپ لوگ بھی ثواب جارحین حاصل کریں۔ 4 مصرے ملاحظہ کریں جناب سلطان سرور صاحب کے کہ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے۔ کہ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے۔ اور پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے، علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب اسد زید پوری صاحب سے کہ تشریف میں آئے اور اختصار سے کام لیں۔ ایک نعرے سلوات۔ دیکھا جب باپ کا لاشا، دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ شمر نے مارا جو درا، شمر نے مارا جو درا، تو سکینہ روئی۔ دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئی۔ ارے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے۔ ارے جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا، تو سکینہ روئی۔ ارے کیا سکینہ ہو تمہیں، اتنا بتا دو بی بی۔ ارے ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا، تو سکینہ روئی۔ ارے چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اس خیمے میں، ارے باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا، تو سکینہ روئی۔
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. اب میں بنا تمہید کے گزارش کرتا ہوں عالی جناب ظفر بنارسی صاحب سے کہ تشریف لیں. جناب ظفر بنارسی صاحب. بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں 4 مصرے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ کہ یہ صلی اللہ محمد کہ یہ روشنی کا نام یہی زندگی کا نام، یہ روشنی کا نام یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام. یہ روشنی کا نام یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام. تو روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام. روشن ہے 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام. تو بغض علی میں جو ہوئے مثل کباب کے، ملاحظہ فرمائیں خوشنود بھائی کہ بغض علی میں جو ہوئے مثل کباب کے، وہ لوگ مستحق ہیں خدا کے عذاب کے. تو بے شک وہی تو لوگ جہنم میں جائیں گے اطرت کو چھوڑ کر جو ہوئے ہیں کتاب کے. تو قول نبی جو بھولے خلیفہ بھی بن گئے، قول نبی جو بھولے خلیفہ بھی بن گئے، بنتے ہیں وہ صحابی رسالت مآب کے. تو من کنتو کی صدا جو رسول خدا نے دی، من کنتو کی صدا جو رسول خدا نے دی، سن کر اجالے اور بڑھے آفتاب کے. تو دریا کے قلب میں یہ کسک ہے کہ آج بھی اکثر ابھر رہے ہیں پھپھولے حباب کے. تو 6 ماہ کے صغیر کو پانی نہیں ملا، اس بات کا ملال ہے چہرے پہ آپ کے. تو اصغر ہوئے شہید سکینہ گزر گئیں، اصغر ہوئے شہید سکینہ گزر گئیں، کربل میں کام آ گئے بچے رباب کے. تو آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے. تو یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یا ہوا میں بھی، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یا ہوا میں بھی، آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے. یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یا ہوا میں بھی، آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے. کہ چرچے حسینیت کے ہیں کون و مکان تک، ذکر حسین ہونے لگا آسمان تک. وہ آخری جہاد شہ کربلا کا تھا، اب جنگ ملتوی ہے امام زمان تک. اب ہماری فہرست کے آخری شاعر عالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب اختصار سے کام لیں گے. اس کے بعد حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن خان، ہندوستان کے مشہور و معروف ذاکر اہل بیت جناب وسیع حسن خان فیض آبادی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. مولانا موصول تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں خوشنود مصطفیٰ صاحب سے ایک نعرہ صلوات. برائے تعزیر ظہوری امام زمانہ علیہ السلام نعرہ صلوات. نوحے کے جنشیر پیش کریں. زمین روئی ہے، رویا ہے آسمان اکبر،
ہے آسمان اکبر، ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر، اسی کو دیکھ کے سورا کو صبر آتا ہے، ہیں خاک پر تیرے قدموں کے جو نشان اکبر، میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، ارے انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، سنا ہے جب سے تمہارے سلام آخر کو، گرے ہیں دشت میں سرور کہاں کہاں اکبر، گرے ہیں دشت میں سرور کہاں کہاں اکبر، لگائے سینے سے لاشیں پسر پکار حسین، اٹھاؤں کس طرح تم کو میں میری جان اکبر، ضعیف باپ اٹھاتا ہے تیری میت کو، دیا حسین نے کیسا یہ امتحان اکبر، دیا حسین نے کیسا یہ امتحان اکبر، نہیں سکون میسر ہے ام لیلا کو، ارے اجڑ گئی ہے تیرے بعد تیری ماں اکبر، وہ جن کا سایہ بھی دیکھا نہ آسمان کبھی، انہی کے شانوں میں بندھتی ہے ریسماں اکبر، رہے گا چین سے محشر کی دھوپ میں خوشنود، تیرے کرم کا ہے سر پر جو سائبان اکبر، زمین روئی ہے رویا ہے آسمان اکبر، زمین روئی
مجلس برائے اصال ثواب بعنوان 40واں مرحوم کامران مرزا ابن حسین مرزا کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب اہل بیت فیض آباد کی آن بان شان وسیع حسن خان صاحب. میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. صلوات بر محمد وآل محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کامران مرزا ابن حسین مرزا مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ہمارا دین ایک سماجی مذہب ہے، معاشرتی مذہب ہے، اور اگرچہ اسلام جو ہے وہ نماز کو بنیاد دین قرار دیتا ہے، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد. یہاں ایک روایت میں بڑی اچھی مثال دی ہے پیغمبر سے ہے کہ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط.
نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے، سمجھا؟ اگر وہ بمبو نہ ہو تو آپ کوئی خیمہ ٹک نہیں سکتا ہے، وہی حال ہے نماز کا کہ اگر نماز نہیں ہے تو کوئی عمل آپ کا جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یا ایک جگہ چھٹے امام نے اور سخت فکر فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، مجرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، دنیا میں پکڑا جائے گا، 100 کوڑے پڑیں گے، سب اپنی جگہ، بٹ اس کے باوجود مسلمان مانا جائے گا، مومن ہے، گناہگار ہے۔ تو امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ تو اس سے زیادہ تو اب اس کا مطلب یہ کہ پورا دین بیس کر رہا ہے کاہے کے اوپر؟ نماز کے اوپر، لیکن اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ نماز جو ہے وہ یہ کسی آدمی کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ آپ اسلام کو پہچانیے کیا، باوجود اس کے کہ نماز موسٹ امپارٹنٹ ہے، آپ سب کیجئے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دین کہتا ہے لا تنظروا الی کثرت صلاتہم وصومہم، کسی کے زیادہ نماز روزے کے بھرے میں مت آؤ، فلاں صاحب بڑے نمازی ہیں اور فلاں صاحب بڑے روزے دار ہیں، کسی کے نماز اور روزے کی کثرت پہ مت جاؤ، یہ دیکھو کہ وہ سچ کتنا بولتا ہے، امانت دار کتنا ہے۔ صلوات، بیس کاہے پر ہے؟ باوجود اس کے نماز پڑھنے والے کو اچھا آدمی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ یقیناً اچھا آدمی ہوگا، نماز کے ساتھ یہ دیکھو سچ کتنا بولتا ہے، نماز کے ساتھ یہ دیکھو امانت دار کتنا۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں بڑی غضب کی، بھائی ان کے ابا یا چچا جو بھی ہوں ہاتھ اٹھا دیجئے، وہ ڈھونڈ رہی ہے بیچاری جو ہے وہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہ تو میں اس کو روٹ کے طور کے اوپر، بنیاد کے طور کے اوپر اس کو میں نے شروع کیا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، بڑے غضب کا سوال کیا۔ دیکھیے ہم کیا سوچتے ہیں کہ دین کیا ہے، اور دین کیا کہتا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین ہمارے تصور کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ ہم تو کسی بھی چیز کو بہت اہم سمجھ لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے مولانا وسیع حسن صاحب مجلس پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ ہمارے نقوی صاحب بیچارے بخارا سے تشریف لائے ہیں، اتنی دور سے، پچھم سے، ہاتھ میں موبائل لیے تھے، تب تک رکھ دیا انہوں نے، اور دیکھا صاحب واہ 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 واہ، مولانا نے جوش میں کہا صلوات پڑھیے، اور دھیرے سے پیر یوں کر کے موبائل کھینچ لیا، دھیرے سے اٹھا کے رکھ لیا۔ تو عام پبلک تو نہیں سمجھی، 2-1 لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، اس آدمی کو ممبر میں مت بٹھلاؤ، یہ چور ہے۔ بتائیے چور آدمی واقعی اگر پکڑا جائے چوری میں تو چور کو ممبر بٹھلائیے گا آپ؟ فرض کیجئے خدا نخواستہ زنا میں پکڑے گئے مولوی صاحب، نماز پڑھیے گا پیچھے؟ بولیے نہیں نا، مجلس پڑھوائیے گا، لیکن صبح سے شام تک 10 جھوٹ ہم بولتے ہیں، اس کے باوجود ہر آدمی ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ہم کو بڑا عقل مند بھی سمجھ رہا ہے۔ کیا دماغ ہے یار مولانا کے پاس، صلوات، غور کریں کیا یہ ہے۔ لیکن اب آئیے دین سے پوچھئے کہ یہ 3 گناہ ہیں صاحب، اس میں بڑا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ تینوں ہیں،
لیکن ان تینوں کو آپس میں دیکھا جائے تو کون سا بڑا گناہ ہے؟ چوری، زنا یا جھوٹ؟ تو ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے جھوٹ، اور وہ زنا یا چوری۔ پیغمبر کے پاس آ گیا وہ، سنیے آپ دین کیا کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ بولیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ مومن معصوم ہے جناب، 14 آدمی کے علاوہ گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ صلوات، آپ چلیے نہیں پر سن لیجیے، نہیں پہ سن لیجیے آپ۔ مومن کیا؟ ایک لفظ بولا جاتا ہمارے یہاں مستجاب الدعوات۔ کیا مستجاب الدعوات کا کیا مطلب ہوا؟ جو کہا اللہ نے سن لیا، یہ مستجاب الدعوات۔ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ خود اللہ کہتا ہے یس ممکن ہے۔ ایک روایت ہے جو سنی شیعہ دونوں کے یہاں ہے، عبدی اطعنی، میرے بندے میری اطاعت کر، حتی اجعلک مثلی، تاکہ میں تجھ کو اپنے جیسا بنا لوں۔ اقول کن فیکون، تقول کن فیکون، میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی جس چیز کو کہے گا ہو جا، ہو جائے گی۔ یہ حدیث موجود ہے، اور خالی حدیث نہیں ہے، عملی نمونے موجود ہیں۔ کیا ہے صاحب؟ پانی ہے، ہاتھ کا دھون ہے، ہمیں غور سے دیکھو۔ اب کیا ہوا؟ تو یہ وہی ہوا نا، ادھر ارادہ کیا ادھر ہو گیا۔ تو یہ چیز کہلے صاحب وہ معصومین کے لیے ہے۔ ہم نے کہا بے شک اس حد تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر واقعاً آدمی مومن ہے تو مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، اسی پر گھوم گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مومن زنا کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ 14 لوگوں کے علاوہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صلوات برما سناتا ہوں۔ ایک عورت چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی، ایک ہاتھ میں گود میں بچہ ہے، دوسرے سے کپڑا ڈال رہی تھی۔ بچہ ہمکا چھوٹ گیا، گر گیا چھت سے، ماں ہے چیخی۔ ایک چچا میاں ادھر سے آ رہے تھے، یا اللہ، جیسے ہی اس بوڑھے نے کہا یا اللہ، بچہ ٹک گیا ہوا میں۔ چچا آرام سے آئے، ہاتھ بڑھایا، بچے کو پکڑا، زمین میں رکھ دیا۔ پبلک نے گھیر لیا، آپ ہیں کیا چیز؟ کرنے لگے کچھ نہیں بھائی، تمہاری طرح کا آدمی ہوں، ہماری طرح کا آدمی۔ ایک یا اللہ کہنے بچہ وہیں رک گیا، ہم لوگ تو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی جمعراتیں ہو گئی درگاہ جاتے ہوئے، اور کچھ نہ ہوا آج تک۔ انہوں نے کہا یہ بالکل حساب کتاب 2 دنا 4 والا ہے۔ کا مطلب کا 70 سال کا ہوں، مثلاً 80 سال کا ہوں، 60-65 سال سے اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ، میں نے کہا یس، روزہ رکھ، میں نے کہا یس، جھوٹ مت بول، میں نے کہا یس، چوری مت کر، میں نے کہا یس۔ 60 سال سے میں یس یس کہہ رہا ہوں، ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ تو اس نے بھی کہہ دیا یس۔ صلوات بر محمد، عجیب بات ہے۔ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آدمی کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ پہلے میں اس شخصیت کو بتاؤں کتنا بلند ہے، تب اس کی لکھی ہوئی بات اور سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے ان کی تفسیر، مجمع البیان، اس کے مصنف ہیں مرحوم طبرسی رضوان اللہ علیہ۔ ان کو سکتہ ہو گیا، گھر والے سمجھے مر گئے، غسل کفن دے کے دفنا دیا گیا، سمجھے آپ؟ اب قبر میں جانے کے بعد ان کو ہوش آ گیا، ہارٹ بیٹ رکی تھی، اور اس کے بعد وہ کوئی جھٹکا وٹکا ہوا، کیا بہرحال وہ چل گئی۔ اب پڑھے لکھے آدمی سمجھ گئے یہ کفن میں لیٹا ہوا ہوں، یہ قبر ہے، تو کہنے لگے یار اب یہاں سے تو لاکھ چیخو،
वहीं मन्नत की उन्होंने, नज़र जिसको कहते हैं, खुदा इस वक्त यहाँ से निकाल ले, तेरे कलाम की तफसीर लिखूंगा। और फिर उन्होंने वहीं कब्र के अंदर से आवाज़ लगाना शुरू की। कब्र के अंदर से आवाज़ बाहर आएगी, लेकिन जब खुदा चाहेगा तो आएगी। कुछ बच्चे जानवर चरा रहे थे, उनको महसूस हुआ यार यहाँ से आवाज़ आ रही है, कान वान लगाया, बच्चे दौड़े दौड़े गए, मोजिज़ा मोजिज़ा है। तो वो पब्लिक दौड़ के आई, कब्र खोदी गई, ज़िंदा निकल आए, फिर ज़िंदा रहे। फिर उन्होंने नज़र अपनी पूरी की, मन्नत 5 जिल्दों में आज भी वो तफसीर उनकी मौजूद है। क्या नाम है उसका? मजमउल बयान। उस मजमउल बयान में किसी आयत के तफसीर के ज़ैल में उन्होंने एक दास्तान लिखी है, इसको सुन लीजिए, फिर मैं आयत का तर्जुमा करता हूँ, फिर समझ में आएगा कि मजलिस जा कहाँ रही है। सलवात बर मोहम्मद। एक शख्स है जिसका नाम है बिरसीसा, बे रे साद ये साद अलिफ, बिरसीसा आबिद, मशहूर आदमी, मुस्तजाबुद्दावात। मुस्तजाबुद्दावात यानी जो कह दिया, बोलिए, वो हो गया। धीरे धीरे शोहरत हो गई, जनाब के यहाँ भीड़ लगने लगी, हर तरफ कैंसर के, इसके उसके, दुनिया जहान के मरीज़ आने लगे। जनाब को कुछ करना तो था नहीं, खाली दुआ करना था। उसी शहर का जो हाकिम था, उसकी बेटी पैदाइशी मादरजाद अंधी, शोहरत हुई। बेटों ने बाप से कहा कि अब्बा ले जाएं, आपा को दिखला लाएं, शायद दुआ असर कर जाए। तो आदमी जब हर जगह से थक हार जाता है ना, तो भागता है, जहाँ कह दो वहाँ चला जाएगा। एक आध लोगों को तो मैं जानता हूँ, कई साल हो गए, जब लड़का नहीं हुआ तो मंदिर भाग के चले गए, किसी ने कहा यहाँ सुनी जाती है। सलवात बर मोहम्मद। समझे भाई? अब उसको जबान बदल गई, बजाय मुश्किल कुशा के यहाँ जाने के संकट मोचन के यहाँ चले गए। सलवात बर मोहम्मद वाले। तो जब आदमी में पड़ती है ना, तो वो हर दरवाजा, बोलिए, खटखटाएगा। तो अब वो अंधी नाबीना पैदाइशी आ गए लड़के लेके। एक पहले जुमला सुनिए आप, मौला का है, गजब का है। अब जाहिर बात है, गजब वजब कहना भी गलत बात है। मौला का तो हर कलाम गजब का होता है? वो तो मसल है कलामुल इमाम इमामुल कलाम। तो यार, तो मौला फरमाते हैं मुत्तकियों के सिफात में, नहजुल बलागा में, अज़मल खालिक़ फी अयुनिहिम फसग़रा मा दूना। मुत्तकी की नज़र में खुदा बड़ा होता है, नतीजा अल्लाह के अलावा जितने हैं सब छोटे हैं। हो गई बात। अब ये मुस्तजाबुद्दावात है, इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना। आप हाकिम के बेटे हों, चाहे बादशाह के बेटे हों, चाहे जो हों, पहले तो आए लौंडे, धौंस में लेना चाहा, हम हाकिम शहर के बेटे होगा, चाहे जिसके बेटे हो। हमारा कानून ये है कि हम सुबह की इबादत के बाद निकलते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। छोड़ दो, सुबह दुआ होगी। मरता ना तो करता क्या, चले गए। सुबह को आबिद निकला, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। क्या बात है साहब? या अल्लाह, ठीक ठीक ठीक। वो बिल्कुल अंधी बेचारी कोने में जहाँ बैठा दिया, धीरे 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 इबादत खाना खाली हो गया। उस नाबीना तक पहुँचे, क्या बात है? कहा साहब दिखाई नहीं देता पर, या अल्लाह। तो जैसे बटन दबाइए वो बल्ब फौरन जलता है ना, वैसे ही या अल्लाह का बटन दबा, ये बल्ब रोशन हो गया। सलवात। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी रोशन हो गया। देखिए, समझदार वही है जो दुश्मन से होशियार रहे। और एक दुश्मन पूरी बने नौए इंसानी का है जिसने अल्लाह को चैलेंज किया है, इब्लीस। तो वो, अच्छा एक बात और बता दें, इब्लीस न पागल है, न बेवकूफ़ है, न टाइम बर्बाद करने का जो है वो उसका मिजाज है। वो बहुत सूझबूझ के साथ बहकाता, कैसे बहकाना है,
कैसे बहकाना इब्लीस को खूब पता है। और एक बात ये भी नोट कर लीजिए, इब्लीस सब पर काम नहीं करता, इब्लीस सिर्फ आप पर काम करेगा। सलवात बर मोहम्मद। बता रहा हूं कहा ऐसा कैसे, मुझको पहली मर्तबा फ़र्ज़ कीजिए आना था यहाँ, हमको पता ही नहीं कासिम हाल किधर है। तो अब जो है वहाँ से नखास के पास से काजमैन वाले रोड पे मुड़ना था। एक साहब बहुत तपे हुए थे बानी मजलिस से, ये बहुत फेंकता है 8 बजे शुरू कर देंगे, 8 बजे शुरू कर देंगे। देखें बेटा कैसे शुरू करते हैं, जब मौलाना ही नहीं पहुँचेंगे तो शुरू कैसे करोगे। वो वहाँ जाके खड़ा हो गया 6 बजे से कि आज मौलाना को घुमा देना है, समझ गए आप। वो बेचारा 6 घंटे से 6 बजे से खड़ा रहा। जैसे ही हम पहुँचे, बजाय इधर मुड़ने के आगे चले गए ताल कटोरे की तरफ, वो चुपचाप चला आया। किसी ने कहा यार तुम 2 घंटे से खड़े थे, मौलाना को जो है वो मिसगाइड करने के लिए कुछ बोले नहीं। कल हम पागल हैं क्या बोलेंगे, जब वो खुद ही आगे चले गए तो हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। नहीं समझे, शैतान बेवकूफ़ नहीं है, शैतान उन्हीं को बहकाएगा जो सीधे रास्ते पर होंगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बताइए आपको ये हदीस मालूम है कि नहीं मालूम है? अली की मोहब्बत ईमान है, अली की दुश्मनी कुफ्र है और निफाक है। आपको ये हदीस मालूम है कि नहीं मालूम है कि अली की मोहब्बत अगर सब में होती तो जहन्नम पैदा ही ना करते। ये है ना, तो शैतान को पता है कि जिसके अंदर अली की मोहब्बत है ही नहीं, उसकी नमाज से कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके रोज़े से कोई मकासिब 3 साल घिस के ना पड़े मेहनत के साथ। शेख मुर्तज़ा अंसारी की जो है वो अम्मी रोज़ जो है वो टिफ़िन में घी जो है वो लगा के रोटी में दे देती हैं। सब लोग हंसते हैं, तो किसी के यहाँ कोई चिकन लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तो शेख मुर्तज़ा अंसारी ने कहा तो एक दिन खाली रोटी दे दो ताकि ये अंदाज़ा हो कि बग़ैर घी के भी खाया जा सकता है। और ऐसा आदमी, उनके एक शागिर्द आए शेख मुर्तज़ा के, कहने लगे हुज़ूर हमने शैतान को ख्वाब में देखा है, वो बहुत तपा हुआ है आपसे। आप बताइए चचा, शैतान का तपना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात, कुछ हम ठीक है तभी तो शैतान तपा है। लिहाजा अगर कोई गंदा आदमी आपसे नफरत करता है तो टेंशन मत लीजिए। सलवात बर मोहम्मद। गुंडा, बदमाश, डकैत, ये सब अगर आपसे तपते हैं तो खुश हो जाइए, इसका मतलब कुछ तो ईमान आए कि ये हमसे नाराज है। सलवात बर मोहम्मद। तो उनके एक शागिर्द आए, कहने लगे हुजूर शैतान आपसे बहुत तपा हुआ है। क्या? कहने लगा यार तुम्हारे मुर्तज़ा अंसारी ने तो नाक में दम कर रखा है, रात मैंने 7 रस्से लगाए उसको अपनी तरफ खींचने के लिए और 7 तोड़ के निकल गया बंदा। तो ये शागिर्द कहते क्या मतलब, रस्सों से खींचते हो अपनी तरफ? कहा हाँ। कहा तो हमा वाला रस्सा दिखलाओ। तो उसने कहा तुम लोगों को रस्से की ज़रूरत थोड़ी है, तुम तो इतने पर आओगे। सलावत फरमा, और क्या तुम तो इतने पे आ जाओगे। शेख ने फरमाया कि तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। सुनिए आप, किस राह से शैतान घुसता है। तुम्हारा ख्वाब बोलिए सच्चा है। का क्या मतलब? काश ने हमारे यहाँ विलादत होने वाली थी और रात में बीवी के यहाँ दर्द उठा, तो मिडवाइफ तो क्या कहते हैं उसको, दाया तो बुलानी पड़ेगी ना। मेरे पास पैसा था, अमानत थी और बाइख्तियार अमानत थी, मैं उसको खर्च कर सकता था कर्ज के तौर पर। मेरा अपना कुछ नहीं था। इत्तेफाक से उस दिन मैं बढ़ा के उस थैली से कुछ उधार ले लूं, मसला हल हो जाए, फिर डाल दूंगा, इख्तियार है ही है। कहने लगे 7 मरतबा उस रात में थैली की तरफ बढ़ा हूं और 7 मरतबा मेरे नफ्स ने पुकारा जब तक आप जाएंगे नहीं मैं डिस्टर्ब हूंगा। समझ गए आप? हाँ, सलवात मोहम्मद। ठीक से बैठे हैं और बुलाइए, थोड़ा आगे आइए, फंस गए हैं बेचारे आपको बुला के। हाँ, बस 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 बस। सलवात बर मोहम्मद।
7 مرتبہ میں اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں کہ قرض لے لوں، اس وقت مسئلہ حل ہو جائے، پھر ڈال دیں گے اس میں. اور 7 مرتبہ میرے نفس نے پکارا، شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا؟ خالی یہ خوف ادا کرنے سے پہلے. الحمدللہ 7 مرتبہ بڑھا میں، نفس نے میرے ملامت کی، اللہ نے مجھے بچایا. صبح تک الحمدللہ محلے کی عورتوں کے ہاتھوں ولادت ہو گئی، پیسہ میرا نہیں. تو کہنے کا مطلب جتنا مومن ہوتے جائیے گا، موضوع یہی ہے مجلس کا لیکن بڑھ گئی ادھر ان کی وجہ سے، جتنا مومن ہوتے جائیے گا کبھی مولوی صاحب غرور مت کیجیے گا. کسی مسئلے کو لے کے مثلاً سمجھ گئے آپ، اور وہ صاحب 2020 یا 21 میں بالکل فیصلے کے قریب تھا، وسیع صاحب جگاڑ لگا لے گئے تھے، لیکن یہ بھی کم نہیں تھے. انہوں نے 2-1 لوگوں کو لگایا، معاملہ پلٹا. اب دونوں تھک چکے تھے، 2-4 لوگ قوم کے اکٹھا ہوئے، صلح ہو گئی. نہیں ہے اتنا بڑا دنیا میں کوئی ہے جو برسیسہ عابد ہے، مستجاب الدعوات، دعا کی آنکھیں اس کی بینا ہو گئی، اور تب تک جو ہے وہ خالی ہو چکا تھا عبادت خانہ. آنکھ نکلی پہلے سے بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اب جو آنکھ واک ہوئی حسن اور نکھرا. شیطان عابد کے اندر گھس گیا. جب شہوت غالب آتی ہے عقل فیل ہو جاتی ہے. منبر کا ادب مانے ہے، اشارہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے. حدود شریعت سے تجاوز کیا. جواب ملا مومن زنا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مومن نہیں، مومن کے ابا ہیں یہ، ہے نا. اب جب شہوت کا بھوت اترا، سنیے آپ، اب شہوت کا بھوت اترا، ارے یار یہ کیا کیا، اتنے دن کی بنی بنائی عزت ساکھ سب مٹیا میل. شیطان پھر گھس گیا، کہا اب تو گئے بیٹا، یہ جائے گی بیان کرے گی، اور وہ بھی چھوٹے موٹے گھر کی ہے نہیں، ڈی ایم صاحب کی لڑکی ہے، تم تو ابھی اندر ہو جاؤ گے. کیا کریں؟ کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، مار دو. مار دیا. ارے یہ کیا بیوقوفی. لو دوسرا گناہ. اتنا بڑا کوئی آدمی اس مجمع میں نہیں ہے جو یہ گناہ کر رہا ہے. پہلا گناہ کیا ہوا سر؟ زنا. دوسرا گناہ کیا ہوا؟ مرڈر. قرآن کہتا ہے جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے. اب کیا کریں؟ شیطان گھس گیا، کہ اب تو گئے، لاش کا کیا کریں؟ کہ بس ایک ہی صورت ہے، تمہارے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا، یہیں گڑھا کھودو، یہیں دفنا کے مصلی بچھا دو، کسی کو شک نہیں ہوگا. ہڑبڑ ہڑبڑ گڑھا کھود کے برابر کر کے لیپ ویپ کے اس پر مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر مصلی قابل احترام نہیں ہے، پتہ نہیں کس مصلی کے نیچے کیا دبا ہے. صلوات در محمد. اچھا بڑے گھر کے لوگ، ہم لوگ جو ہے راتوں کو بھی سفر اکثر کر لیتے ہیں. معلوم ہوا کہیں مجلس ختم ہوئی، یہیں فیض آباد میں، لکھنؤ جاتے ہیں، اس سے جاتے ہیں، 12 بجے نکلے تو فیض آباد پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا 3 بج گیا، 4 بج گیا، اور کہیں لمبے گئے تو 5 بجے. تو اکثر سڑکوں پہ دیکھتے ہیں صبح کو سورج نکلنے کے پہلے دوڑ رہے ہیں لوگ، گاؤں میں دوڑتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ پولیس میں بھی آتے ہیں، وہ لوگ فوج میں بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ جاب بھی پاتے ہیں، یہ سب دیکھتے رہتے. اور ہمارے گھر کے لڑکے 9 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں. تو آپ کچھ کیجئے گا بھی نہیں اور سرکار پہ الزام بھی لگائیے گا. یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتا نا. محنت کرو، نہ ملے تب اعتراض کرو. صلوات بر محمد. میں اپنے گھر کی بتاتا ہوں. تو بڑا، اچھا یہ بات مسلمان اور ہندو کی نہیں ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے. مسلمانوں کے آئیے کہ بڑے چھوٹے سب وہی کرتے ہیں، اور جگہوں پہ ہے کہ مگر بڑے لوگ. اب پتہ نہیں وہ حاکم شہر کا بیٹا ہے، اٹھیں گے نخرے سے اور ٹھسے سے،
چائے ناشتہ کرتے کرتے دوپہر ہو گئی، جو بھی ہوا، تب تک ادھر کانڈ ہو گیا۔ اب وہ لوگ آئے، چلو یار آپا کو لے آئے ہیں۔ اب یہاں آئے، وہ حضور ہماری بہن کا کہاں تھے تم لوگ؟ وہ بیچاری کب کا انتظار کرتے کرتے چلی گئی۔ ان لوگوں نے کہا یار غلطی تو ہے ہماری، چلو شیطان کا کام سنیے، چور سے کہتا ہے چوری کرو، اور کھن جی سے کہتا ہے جاگتے رہو۔ صلوات پر محمد، غور کر رہا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے، چور سے کہے گا چوری کرو اور دکاندار سے کہے گا جاگتے رہو۔ تو ادھر تو ان سے کروایا۔ شیطان کیا ہے؟ جن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ جن۔ جن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، انسان بھی بن سکتا ہے، کتا بھی بن سکتا ہے، سور بھی بن سکتا ہے۔ وہ آدمی کی شکل میں آ گیا۔ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے وہ گئے تھے برسیسا عابد کے یہاں، اور ہماری بہن آئی تھی، کیا ہوا؟ کہلو ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ گھر۔ کہا تو اس عابد کے بہکائے میں آ گئے۔ وہ بڈھا جھوٹ بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا میں گئی وہی نہیں، اس بڈھے نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا۔ کیا بکتے ہیں آپ؟ اچھا اللہ نہ کرے کسی کے جو ہے وہ آدمی مرید ہو جائے تو جلدی حلق سے اترتی نہیں بات۔ ایسا کیسے؟ کہا ایسا کیسے نہیں یار، جاؤ تم اتنے تپ رہے ہو، مات ڈالا۔ کہا جاؤ وہی مسلح ہٹا کے دیکھو، لاش مل جائے گی، ہم کو کیوں بگڑ رہے ہو یار تم؟ اچھا لڑکوں نے کہا یار بات صحیح ہے، نابینا اندھی، اس کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ واقعی وہ واپس ہو گئے، مسلح ہٹایا، تازی مٹی تو پتہ چل جاتی ہے نا، کھودا، لاش نکل آئی۔ اب کسی گواہ کی ضرورت تو بولیے نہیں ہے نا۔ حاکم تک بات پہنچی، حاکم نے کہا پھانسی پہ چڑھا دو۔ صلوات بر محمد۔ اب یہاں سے تھوڑا سا مجلس گھومتی ہے 1.5-2 منٹ کے لیے۔ خدا اتنا کریم ہے کہ 1000 بدماشی کر لو، اگر سچے دل سے توبہ کر دو وہ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی پچھلی مجلس اسی ذیل میں ہو رہی تھی، توبہ کر لو اللہ بولیے معاف کرنے والا ہے۔ تو جب معاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ حدیث کہتی ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، پھر پرانے جیسا مومن ہو جائے گا آدمی۔ سمجھ گیا؟ حدیث کہتی ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ اپنا گناہ معاف کرتا ہے۔ پبلک کو بتایا ستایا آپ نے وہ نہیں معاف ہوگا، لیکن اس میں بھی گنجائش ہے۔ جس کا کیس ہے اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ بھئی جس کی لڑکی ہے، مرڈر کیا آپ نے، باپ کہتا میں نے معاف کیا، معاف ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ وہ شیطان نے جتنی محنت کی سب تو برباد ہو جائے گی۔ اتنی محنت سے ہم نے زنا کروایا، اس سے مرڈر کروایا، آپ نے جرم چھپوایا، ای توبہ کر لے گا اللہ میاں معاف کر دیں گے۔ مرڈر والے کیس میں یہ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ دل میں ڈال دے، وہ حاکم معاف کر دی تو بچ جائے گا۔ لہٰذا شیطان خالی گناہ پہ نہیں رکتا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ سنیے، 1000 گناہ کے بعد چانس ہے بچنے کا، لہٰذا شیطان آدھا کام نہیں کرتا۔ پھر اب شیطان ہم سے وہ کروائے گا جس کے بعد بخشش ممکن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے ابو ذر بھائی جس کے بعد بخشش ممکن نہیں ہے؟ کفر، شرک۔ کافر ہو جائے آدمی پھر اس کی توبہ نہیں ہے، مشرک ہو جائے آدمی اس کی توبہ۔ تو ابھی تک برسیسا نے جو کیا ہے اس میں واپسی کا چانس بولیے ہے، بچ سکتا ہے، اور اگر کہیں بچ گیا تو ہماری محنت ساری ضائع ہو جائے گی۔ اب حاکم نے کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، تختہ دار پہ چڑھ گئے، شیطان سامنے آ گیا،
बचा लेंगे। सलवात पर मोहम्मद सल्लिए। लिहाजा हर आदमी के आफर पे जल्दी खुश मत हो जाइए, खूब गौर कीजिए कि इस आफर के पीछे क्या हो सकता है। पता नहीं जो है वो ये वाकई इनका खुद का आफर है या इनके अंदर शैतान घुस के आफर दिलवा रहा है। कोई बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। सलवात बर मोहम्मद। हर आफर पे खुश मत हो। तो अब ये चचा फांसी के फंदे पर, बोलिए शैतान आ गया, अब तो बिल्कुल लास्ट है ना, बचा लेंगे। का भाई बचा लो, का ऐसे थोड़ी बचा लेंगे, कुछ करना पड़ा। का बोलो क्या करना है, का कुछ नहीं, एक सजदा कर लो मेरा। देखा आपने, हाँ बगैर इसके मामला बस मेरा सजदा कर लो, बचा लूँगा। एक जो बहुत गलत जुमला आज तक हम लोगों को सिखाया गया वो शायद यही जगह है, सबको याद होगा। बोलिए जान है तो, ये जुमला सही है, इससे गलत जुमला नहीं हो सकता। इसको भी मैं वाज़ेह करता हूँ। इसी जान है तो जहान है में उम्र साथ फंसा। हाँ इसी में फंसा है, जान है तो जहान है। सलवात पढ़िए, सुनाता हूँ मैं। खबरदार इस चक्कर में कि कल देखा जाएगा। जब वो रय की हुकूमत का परवाना मिल गया, अब तो खुश, यही मेन ख्वाहिश थी। इब्न ज़ियाद ने कहा कि बट इसके साथ एक काम और है। का क्या? का हुसैन का कत्ल सलामुल्लाह अलैह। क्या ये नहीं हो सकता? इसका मतलब क्या हुआ? यानी ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ जानता नहीं था इमाम हुसैन कौन है, हैं? साद इब्न अबी वक्कास बड़े सहाबा में थे रसूलुल्लाह के, उनका बेटा है भाई, हल्का फुल्का घर का नहीं है, नहीं हो सकता। उसने कहा इब्न ज़ियाद ने ऊपर चलाइए। कौन सा? रे वाला। अगर उसी वक्त ले यार बच जाता। जान है तो जहान है। का साहब कल बताएंगे। ये कल की मोहलत न ली होती ना। लिहाजा अपने बच्चों से एक बात कह दूं जो रिवायत भी उस ज़ैल में है कि अगर कभी दिमाग में किसी नेकी का ख्याल आए तो उसको कल पे मत टालो, कर डालो, वरना कब शैतान घुमा देगा कोई गारंटी नहीं है। सलवात बर मोहम्मद। यार क्या करें, अगर ये काम नहीं करते हैं तो रय की हुकूमत चली जाएगी। वर रय व मुनियती, रय मेरी बड़ी पुरानी देरी ना ख्वाहिश है, मगर हुसैन कोई मामूली चीज़ नहीं है, रसूलुल्लाह की औलाद हैं, उनके कत्ल का मतलब जहन्नम है। वह गुल्ल यदैनी, सज़ा वहाँ है। क्या करें क्या न करें। कहते हैं कि अल्लाह एक जन्नत का खालिक है और उसके यहाँ जहन्नम है। रात भर इस कश्मकश में रहा, क्या करें क्या न करें। अब जानते हैं जान है तो आखिर आते आते कहने लगे यार एक काम करो, यहीं फंसा है इब्ने साद, अगर उसी झटके में वापस किया होता बच जाता। ऐसा करते हैं कि अभी तो मामला यार रह छोड़ पाना आसान, ये सब सबक है हम लोगों के लिए कि चंद दिन के हाव भाव के चक्कर में मत आओ। ये तो 2-4 साल 5 साल गुजर ही जाएगा, उसके बाद क्या होगा। सलवात और हाव भाव चक्कर में मत पड़ो। तो आखिर में सुबह होते होते एक काम करते हैं, राय ले लेते हैं, इमाम हुसैन का कत्ल कर देते हैं। सअतूबो बादा सनतैनी, पूरा अशार उसके मौजूद है, किताब याद नहीं, जो जो याद सुन। सअतूबो बादा सनतैनी, 2 साल बाद तौबा कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जान है तो, है ना, तौबा कर लेंगे, अभी ये कर लो। नतीजा क्या हुआ?
شب عاشور امام حسین نے بھی سمجھایا تھا، بہت کچھ سمجھایا، پڑھا نہیں جاتا لیکن پڑھیے گا کتابوں میں نا، جو جو اس نے عذر پیش کیا امام نے کہا ہم کر دیں گے، امام نے کہا ہم کر دیں گے، ہم کر دیں گے۔ آخر میں اس نے کہا صاحب رہ چھوڑنا مشکل ہے، تب امام نے کہا تو ٹھیک ہے جاؤ، رہ کا گیہوں کیا بیٹا تم کو جو بھی نہیں ملے گا۔ صلوات ہوا وہی کہاں مل پایا؟ تو یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے ہم لوگوں کو، کیا جان ہے تو پھر کیا صحیح ہے، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو جہان ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو چیز ہم کو سوٹ کرتی ہے اہل بیت کی وہ لے لیتے ہیں، جو سوٹ نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ مصرع امام حسین کا بڑا مشہور ہے، ذلت کی زندگی سے، یہ پورا مصرع امام حسین کا ہے۔ العار اولا من رکوب الموت اولا من رکوب العاری، یہ پورا مصرع کس کا ہے؟ الموت، موت تو سمجھتے ہیں نا، اولا یعنی بہتر، من رکوب العار، عار معنی بھی سمجھتے ہیں ذلت، تو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت۔ امام حسین ایک مصرع کہتے تھے، بولیے، پورا شعر یہ ہے، اس کو آدھا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول النار، پورا شعر میرے مولا کا یہ ہے، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ لیکن اگر کہیں بات یہ آ گئی کہ زندہ رہو گے مگر ذلت کے ساتھ، مر جاؤ گے عزت کے ساتھ، تو دین کیا کہتا، کیا قبول کرنا ہے؟ موت عزت کی لے لو، ذلت کی زندگی۔ حدیث بھی کہتی ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ہر بات کی اجازت دی ہے سوائے ذلت نفس کے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا من لم يسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ عزت کی زندگی جیو، ذلت و رسوائی 2 سال 4 سال 10 سال بس نا، اس کے بعد آخر مرنا ہے تو 10 سال پہلے مر جاؤ چلے گا، مگر ذلت اختیار یہ تو کہاں ہے جہاں یہ ہو کہ یا عزت کی موت ہے یا ذلت کی زندگی، تو کیا لینا ہے؟ عزت کی موت۔ ایک جگہ معاملہ پھنس گیا ہے، یا ذلت کی زندگی ہے یا جہنم، اب کیا لیجئے گا؟ صلوات سن رہے آپ؟ یا تو ذلت کی زندگی جی لو اور نہیں تو جہنم میں جاؤ۔ اب امام کہتے ہیں بھیا ذلت کی زندگی 2-4 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اور جہنم اگر بچ بھی گئے، شفاعت ہو بھی گئی، تو روایت کہتی ہے 200 سال کے بعد شفاعت ہوگی، جہنم سے نکالے جائیں گے۔ صلوات، اور کیا، ہلکے مت لیجیے۔ بولو بیٹا تب کیا لینا ہے؟ ایک طرف موت ہے، ایک طرف ذلت۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ موت لے لو، ذلت مت لو۔ ایک طرف ذلت ہے، ایک طرف جہنم، تو اب کیا لینا ہے؟ ذلت کی زندگی لے لو مگر اپنے کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہو گیا، سمجھا لیا نا میں نے؟ اب دونوں مصرع یہ ہے، الموت اولا من رکوب، جو شارپ مائنڈ لڑکے ہیں میں 2-3 بار پڑھتا ہوں شاید یاد ہو جائے، الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، والعار اولا من دخول الناری، اور ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مین فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی مگر ایسی گزارو کہ جہنم سے بچ سکو۔ صلوات اور فرما رہے ہیں۔ ہم نے ان کا مکان ہڑپ لیا، کتنے دن رہیں گے اس مکان میں؟ بولیے 5 سال 10 سال 50 سال، اس کے بعد جانا تو اسی 38 قبر میں ہے نا۔
लड़कों को हमारे पता था कि हमारे अब्बा ने जो है अबूज़र का घर हड़प लिया है। धीरे धीरे पोतों पर पोतों का आते आते पता ही नहीं कि ये घर कैसे बनाया गया था। उन सबों ने उसको वक्फ कर दिया इमाम हुसैन की मजलिस के लिए, तो उसकी तो कोई गलती है ही नहीं है। अब उसका 10,000 महीना आराम से किराया आ रहा है, 1.25 लाख रुपए साल के आते हैं, पूरा अशरा बेहतरीन हो रहा है। पोते को उसका सवाब पहुंच रहा है, दादा झेल रहे हैं। कौन सी अक्लमंदी है ये? सलवात बर मोहम्मद, कौन सी अक्लमंदी है? तो खुलासा है, मेरी घड़ी तो नहीं बंद हुई, 9:05 हुआ है, सही है ना? कै बजे बैठे थे? 8:15 पर, 8:20 पर। हाँ तो 15 मिनट है, 5-7 मिनट और 10 मिनट मसाज। सलवात बर मोहम्मद। तो अब देखिए हमारी गलती नहीं, गलती इन्होंने जब हमको फंसाया, घुमा दी मजलिस, तो हम क्या करें जाए। खुलासा कलाम ये कि शैतान आ गया, बचा लेंगे। भाई बचा लो, कैसे थोड़ी लाओ, क्या करना होगा? का सजदा कर लो। इसी में ये चच्चा आबिद साहब फंस गए। जान है तो जहान है ना, यही वो जगह है जहाँ अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, सही का इंतखाब कर सकें, सही मौके पर सही इंतखाब, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लिहाजा नमाज़ों में अल्लाह तौफीक दे, हम सबको दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमको सही वक्त पर सही फैसले की तौफीक अता फरमा। सलवात बर मोहम्मद आल। बचा लेंगे। क्या करना होगा? का सजदा कर लो। अगर चच्चा ने शैतान को सजदा कर लिया तो क्या होगा? कुफ्र ना, फिर कोई चांस बचने का है नहीं। उन्होंने कहा यार यहाँ कैसे सजदा कर लें? तो कहने लगा हम अल्लाह की तरह, हमारे यहाँ नक्शेबाजी नहीं है, क़िबला रुख हो और वज़ू हो और फलाह हो, कुछ नहीं। खाली यार हमारे सजदे के नीयत से पलक झपका लो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जान है तो जहान है। बरसीसा आबिद ने ये सोच के कि बच जाएंगे, पलक झपकाई, उतने में मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए। वो आदमी कल तक, बोलिए, कल तक मुस्तजाब दावात था, जो कह देता था अल्लाह सुन लेता था। वो मरा किस हाल में? बोलिए, कुफ्र की हालत में। वसी हसन तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? 24 घंटे में 1 घंटा ठीक काम हो जाता मेंबर पर जिक्र अहले बैत, 5-6 घंटा सोते हो, चलो उसमें बचे हो। 24 घंटे में मुश्किल से 8 घंटा बचा है, और बकिया जो है वो 16 घंटा इनकी बुराई, उनकी गीबत, वो नहीं ठीक पढ़ते, वो नहीं सही कर, यही तो कर रहे हैं ना हम लोग। बरसीसा नहीं बचा तो 16 घंटा गुनाह करने वाला कहाँ से बच जाएगा? सलवात बर मोहम्मद। तो अब यहाँ से 2 चीज़ें हैं। एक तो मौली साहब कसरत से तौबा करो, कब मौत आएगी पता नहीं, तब मालूम नहीं था, बाद में पता चला ये मौला का शेर है। आज से, अब तो मर गए होंगे, बुढ़े आदमी थे बेचारे, ये 90-90 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कभी बम्बई जाते थे तो बम्बई में मुग़ल मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद फिर इशा की अज़ान होती थी। वो एक बूढ़े चचा मियाँ थे, अज़ान देते थे। जब अज़ान दे लेते थे तो वो 4 मिसरे पढ़ते थे, वो याद हो गया। तो हम समझते होगा कि, बाद में पता चला ये मौला का कलाम है। सुनिए सलावत। तो बुढ़ो बेचारे अल्लाह मग़फ़िरत करे, पता नहीं कौन थे, तो अज़ान के बाद ये 4 मिसरे पढ़ते थे उसी मस्जिद में। या मन बेदुनिया इश्तगल कद गर्रहू तूलुल अमल। आए वो इंसान जो दुनिया में फंस गया है, मशगूल हो गया है, जिसको बड़ी बड़ी आरज़ुओं ने अपने में जकड़ लिया है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। इल मौत याती बग़ततन, मौत अचानक आएगी, बता के नहीं आती। हाँ, संडीला पहुंच चुके हैं, बस अभी 4-5 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं फैज़ाबाद ना। इल मौत याती बग़ततन, मौत अचानक आती है।
والقبر صندوق العمل. قبر کیا ہے؟ یہ قبر نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کا بکسا ہے. توجہ فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس کی پکی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس پڑھتے ہیں تو آپ کو گرین کارڈ مل گیا ہے، آپ ابو ذر کو بے عزت کر دیجئے، آپ رضا کو بے عزت کر دیجئے، آپ نقی کا مال کھا لیجئے. نہ، یہ سب ہونے کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ بچ جائے آدمی. ٹھیک ٹھاک ہو تب بھی جانچ ہوگی تو پھنس جاؤ گے. وہاں اہل بیت کام آئیں گے. صلوات برسول اہل بیت کبھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کا نام لے کے ان کا نام خراب کریں. امام نے فرمایا ہے، بس ختم کیا، بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے ننگ اور آر کا سبب مت بننا. ایک جگہ چھٹے امام سے عجب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تم کسی، مفہوم عرض کر رہا ہوں عین الفاظ کے بجائے، کسی محلے میں رہتے ہو، مومن ہو، امانت دار ہو، سچے ہو، جب گھر سے نکلتے ہو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے شیعہ، یہ ہے جعفر صادق کی تعلیم. امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے، فدخل علی السرور، ہم خوش ہو جاتے ہیں. تم چور، تم بے ایمان، تم جھوٹے، تم غاصب، تب بھی نکلتے ہو، لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر. یہی ہے شیعہ، یہی ہے جعفر صادق کی تعلیم. برا تم کو کہا جاتا ہے، فدخل علی بلاؤہ. امام کہتے ہیں تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. امام کا جملہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں تم کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. تو وسیع حسن اپنے لیے نہ صحیح، کم از کم جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کی آبرو کی خاطر سدھر جاؤ، اس کی آبرو کی خاطر، ان کی آبرو کی خاطر توبہ کر لو. آج سے اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے. بس دو چیزیں ہیں، جہاں تک اللہ کا میٹر ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت بولیے نہیں ہے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. دل سے توبہ کر لو، وہ سب معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب معاف کر دے گا. تو اگر اس کا میٹر ہے ڈرو مت، دل سے توبہ کرو. حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. وہ اتنا قریب ہے، 1000 بدمعاشی کر لو، آ جاؤ پالنے والے، کوئی بات نہیں ہے، وہاں کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن دوسرا مسئلہ، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، ہمارے اوپر کسی کا ادھار باقی ہے. اب دین کہتا وہ بخشی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ جس کا میٹر ہے وہ تم کو معاف کرے. لہذا وسیع حسن موت کب آئے گی پتہ نہیں. اللہ سے توبہ کرو، لیکن گھر میں لیٹ کے یہ سوچو کہ ابو ذر کو کب تم نے برا بھلا کہا تھا، ابو ذر کی کب غیبت کی تھی، ابو ذر کے خلاف کب بیان دیا تھا. ہمت جٹاؤ. کل مجھے بڑا اچھا لگا، قسم سے مست ہو گئی.
کل رات میں ایک فون آیا, میں نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہیں, ایک فون آیا, وسیع صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی. ہم نے کہا فرمائیے. کہنے لگے ہم نے فلاں جگہ آپ کی ایک جگہ ہم نے آپ کی غیبت کی, اور وہ اب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ غلط ہوا, تو ہم نے فون اس لیے کیا کہ معاف کر دیجیے. میں نے کہا تمہارے جذبے کو سلام, ہم بھی کوئی ہمیشہ دنیا میں تھوڑے رہیں گے, ہم نے بھی بہتوں کے بدماشیاں کی ہیں. آج معاف نہیں کریں گے تو کل معاف نہیں ہو پائیں گے. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہیں؟ بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. تو ہاں, تو یہ بات اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ ہے, وہ بہت ٹینشن والی بات. اللہ کا اور بندوں کا ہے, وہ بہت خطرناک ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے, دو چیزیں ہیں. اب ہم نے جو ہے وہ غلطی کی, کیا نام ہے آپ کا, معارف صاحب کے ساتھ ہم نے بدماشی کی, ان کا حق ہمارے اوپر ہے. اب ہم ان کے پاس چلے گئے, معارف بھائی غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. کہ دنیا کو معاف کر سکتے ہیں, تم کو تو نہیں معاف کریں گے. یہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ روایت کہتی ہے پھر ایسے آدمی کو استغفر اللہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے. جب تم اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو تو کس منہ سے کہتے ہو اللہ تم کو معاف کر دے. صلوات غور کریں تو دونوں طرف ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اور سیدھی بات یہ ہے کہ کسی کے یہاں معاف کرنے کا جذبہ ہو یا نہ ہو, جو کربلا سے متعلق ہیں, جو اہل بیت سے متعلق ہیں, ان کے یہاں تو یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری جانی چاہیے, ہے نا. امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے تھے, ایک آدمی لگا امام کو گالی دینے. سنیں گے آپ؟ تو وہ جو نوکر چاکر تھے وہ پڑھے دھت تیرے. امام نے کہا محلن کفو, سلو سائیڈ ہو. قریب آئے, امام نے فرمایا کہ ہماری بہت سی باتیں تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے اللہ کا حاج ہے, کوئی پرابلم. روایت کہتی ہے فاستحی الرجل, شرما گیا. حضرت نے یہ اپنی رضا اس کے اوپر ڈال دی. نوکر سے کہا گھر سے 1000 لا کے دے دو, اس کو شاید پریشان ہے بیچارہ, بڑبڑا رہا ہے. پیسہ دے کے چلنے لگے, وہیں دور سے چلاتا ہے اشہد انک من اولاد الرسول, ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اولاد رسول ہیں. یہ ہے مزاج. وہ سنا ہے نا آپ نے امام حسن والی بات, کیا چیز ہے واقعا. ایک بات, اپنی غلطی کا اعتراف سب سے اہم ہے. ہم لوگ مجلس سنتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, اہل بیت پہ جان چھڑکتے ہیں, سب کچھ صحیح ہے, لیکن ہم لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ ہم جن سے وابستہ ہیں نا وہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں. پالنے والے ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے نا, اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہو گئے. کتنے بڑے لوگ ہیں, بس مجلس تمام مشہور ہے, نئی بات نہیں ہے, لیکن توجہ دلانا. وہ شامی تھا نا, آ کے امام حسن کو کیا کچھ نہیں بکا اس نے. امام نے کیا کہا, بھوکے ہو, سواری نہیں ہے, قرضہ ہے, ہمیں سب کر دیں گے بس نا, یہی نہ کہا. مولا, وہ آدمی آ کے گالی بک رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو, آپ کہہ رہے ہیں سواری لے لو, آپ کہہ رہے ہیں مکان لے. ارے مولا کیوں اتنا دب کے رہنا چاہیے, جو ہم لوگوں کا مزاج. حضرت کہیں گے نہیں دیکھتے رہو. وہی آدمی پلٹ گیا, سوچ رہے یار یہ کون لوگ ہیں, میں گالی دے رہا ہوں, کہہ رہے کھانا کھا لو, میں برا بھلا کہہ رہا ہوں ان کے باپ کو, کہہ رہے مکان لے لو. کہتا حسن جب شام سے چلا تھا, کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون, آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. اب اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون, تو آپ کا اور آپ کے باپ.
عجب نہیں امام حسن مسکرا کے پوچھے ہاں تو تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو ہمارا میرا ارے مار دیتا کمبخت، جسارت کر رہا تھا۔ اگر اس وقت مار دیا جاتا تو کہاں جاتا؟ بولیے سر۔ جس وقت وہ امام حسن کو معارف صاحب گالی بک رہا تھا اس وقت کوئی مومن آتا شوٹ کر دیتا، مر جاتا، کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ دشمنی اہل یہ پانی میں منہ ڈالے گا، کچھ دیر سک کرے گا، سر اٹھائے گا، سانس لے گا، دوبارہ ڈالے گا، ہے نا؟ سوچے سفر میں ہیں، محدود پانی ہے، چلو بس ہو گیا اور برتن کھینچ لیں، نہ، جب تک سیراب نہ ہو جائے۔ کیا چیز ہے میرا مولا، پلا دیا۔ اب ایک بات بتائیے، آپ لوگ سب لوگ سوجھ بوجھ والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ ہندو ہیں، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل دشمن کی فوج کو پانی پلانے والا جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے ٹھیک تھا؟ بولیے نہیں۔ مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ اچھا بات تو اس وقت اور بری لگے گی عام آدمی کو، نماز تک تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیا امام بھی، اب جب حضرت چلنے لگے تو یہ جن کے ابھی کرنا کیا تھا، کچھ نہ کرتے۔ جو پوزیشن تھی نا فوج کی، اس کے لیے اکبر کافی تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے، علی اکبر، جناب عباس کافی تھے؟ اچھا چلیے اگر ان کو کہتے تو الزام آتا ابتدا کا، کچھ نہ بولتے، توجہ نہ کرتے، ہوتا کیا؟ تھوڑا سا جو ہے وہ وہاں پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا صاحب 10-20 مائل جاتے جاتے ختم ہو جاتے، آپ سے مطلب نہیں، ان کو روک کے پانی پلایا، جان میں جان آئی، اب وہ صاحب پکڑ لیا، ادھر نہیں ادھر چلیے، اب کھلنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا ہے میرا مولا، کتنے بڑے ہیں یہ لوگ، خدا یہ معمولی احسان نہیں ہے میرے رب کہ تو نے زبان دی، تو نے ممبر پر بیٹھنے کی توفیق دی، اور میں چاہتا ہوں اس دعا پر آپ زور سے آمین کہیں۔ پالنے والے جب تو نے یہ توفیق دے دیے تو یہ بھی توفیق دے کہ اس طرح ممبر سے بیان کروں کہ تیرے اہل بیت کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال سکوں، تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا سکوں۔ مولا کیوں؟ عجب نہیں امام جواب دیں، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، آؤ میرے ساتھ۔ کربلا پہنچ گئے، شب عاشور آ گئی، یہ چہرہ سب بتاتا ہے کہ اندر سے آپ شرمندہ ہیں، خوف زدہ ہیں، غصے میں ہیں، یہ چہرہ پوری عکاسی کرتا ہے نا؟ ایک آدمی نے تاڑ لیا، آگے کہتا ہے حر تم سے بہادر تو کوئی آدمی نہیں تھا اس میں، یار یہ ہو کیا رہا ہے تم کو؟ کچھ چہرے سے تاڑا ہوگا۔ تو کبھی کبھی لفظی جواب سر اتنا کارگر نہیں ہوتا جتنا عملی جواب۔ حر نے جواب نہیں دیا، کہو میرے ساتھ۔ دھیرے 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 فوج سے ہٹنا شروع کیا، اتنی دور آ گئے کہ ادھر کا شور مدھم پڑ گیا، ادھر کیا، کان لگاؤ، ہاں کچھ سن رہے ہو؟ ہاں کیا؟ کہ بچے بلک رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں۔ کہ جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں۔ صبح ہوتے ہوتے خود بھائی بیٹا بولیے غلام، دھیرے دھیرے روایتوں میں ہے کہ ہم تو سمجھے یزیدی فوجی کہتا، ہم تو یہ سمجھے کہ شاید ادھر جا رہے ہوں گے فرات پر گھوڑے پانی وانی پلانے کے، اس طرح دھیرے دھیرے، اور پھر جب تھوڑا فاصلہ ہوا ادھر جمپ لگا دی۔ سیکھو مولانا صاحب، وسیع حسن صاحب، ممبر سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سیکھو کربلا کیا ہے،
عمل کرنے کی کوشش کرو. کربلا کیا ہے؟ وہ لوگ جو سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو خاندان والوں کو معاف نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو کیا حق ہے اس واقعے پر آنسو بہانے کا کہ امام حسین نے کسی کا بھی خاندان کا آدمی اتنی بدماشی نہیں کی ہے اس نے جتنی حر نے امام حسین کے ساتھ کی ہے نا. تو یہ سیکھ ہم کو کربلا سے ملتی ہے. بیٹا میرا ہاتھ باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. اتنا بڑا جرم ہے کہ مجرم خود کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں یار کیا ہوگا، معاف کیے جائیں گے. تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے نا کہ جتنا ہو سکے. اور ابھی تعجب بتا رہے ہیں روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی کچھ دور چلے لڑکا، یہ تو آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، لڑکا کہتا اللہ اکبر. اب ہر کی تو آنکھ پہ پٹی ہے. کیا ہوا بیٹا، تکبیر کیوں؟ کہ فرزند حسین استقبال کو آ رہے ہیں. جہاں یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں معاف ہوں گے کہ نہیں، وہاں استقبال تو تعجب کی جگہ ہے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب کیوں؟ کہ سردار لشکر، علمدار لشکر ابوالفضل. اور اب جو تیسری بار تکبیر کہی نا تو حر کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ بڑا بدر کہ خود چلے آ رہے ہیں. لوگو پہچانو تمہارا امام کتنا بڑا ہے. اے بیٹا، جب مولا قریب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دینا. اب جیسے بھی ہلا کے ڈلا کے سمجھا، ٹھیک ہے. اب سنیے آپ، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو پہلے پہنچتے ہی جملہ ہے وہ معافی کا نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں کنفیوژن خود ہی ہے یار. اتنا جرم کیا، پتہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، بھگا دیں گے، کیا ہوگا. لہٰذا حر نے جو پہلا جملہ کہا نا، غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، نہیں کہا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ آئے بیٹے نے اشارہ کیا، آ گئے ہیں، بس گر پڑا. امام کے سنیے جائے، کون ہے بھائی؟ جیسے جانتی نہیں. سر اٹھاؤ ذرا دیکھو حر ہو کیا. یعنی وہ دھیرے دھیرے کہ شرمندگی کا احساس جو ہے تمہارا کم ہونے لگا. اٹھو 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 اٹھو، کون ہو تم؟ ایسا کیسے حر ہو کیا؟ اٹھ جاؤ. اب اٹھے. اب جو جملہ تاریخ نے لکھا ہے، معافی نہیں مانگی ابھی. حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول معاف ہو جاؤں گا، میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے. اب سمجھے؟ عجب نہیں امام پوچھے کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہم نے کہا مولا دشمن کے سپاہیوں کو پانی کیوں پلایا آپ نے؟ یہ ہوا. کتنے لوگ تھے؟ ہم نے کہا 1000. ابھی کیا ہے؟ ہم نے کہا 4 لوگ اس میں سے نکل کے آ گئے. یہ ہے مزاج. 4 لوگ بھی اگر بہشتی ہو سکتے ہیں تو ان کے چکر میں ہم 1000 کو پانی پلانے کو تیار ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہدایت میں آپ یہ نہ دیکھیے کہ زیادہ انویسٹ کرنا پڑ رہا ہے، بہت خرچہ کرنا پڑ رہا ہے. 1000 کو پانی پلایا امام نے. کتنے کے چکر میں؟ 4 کے. بس عام طور پر میں مثالیں وغیرہ گڑھتا ہوں فضائل میں، بس مصائب میں گڑھ کے آپ کو دل تک بات پہنچ جائے، زحمت تمام. رو تو چکے ہی ہیں آپ. حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل. ان تبت تاب اللہ علیک، توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے. کربلا میں بس ایک مثال سن لیجیے تو، کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے عاشور کے دن جن مشکیزوں میں کچھ نمی تھی ان کو سینے سے لگا کے بیٹھے تھے کہ سکون مل جائے. یہ کربلا کی پوزیشن ہے بچوں کی. 1 2
کچھ بچے وہ ہیں جن کے ہاتھ میں پیالہ ہے، چچا ہم پیاسے ہیں، العطش العطش، یہ ہو گئی 2 3۔ مچھلی کو دیکھا ہے پانی سے نکلتے ہے نا؟ یہی لفظ جناب ام کلثوم نے استعمال کیا ہے اصغر کے لیے، لے کے آئیں، فرماتی ہیں بھیا لے جاؤ میدان میں، شاید کسی کو ترس آ جائے، کیا نہیں اما ترا کیف یتلذا، نہیں دیکھ رہے ہو کیسے بچہ پیاس کی وجہ سے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے، یہ کیفیت ہے کربلا کی، توجہ کر لی۔ اب میں مثال دیتا ہوں، میرے ایک چچا تھے، یہ مثال ہے، میرے چچا کو کوئی نہیں ہے، مثلا میں نے ان کو خوب ستایا، گاؤں کی زمین بک گئی، لکھنؤ کا مکان بک گیا، ایک لڑکا تھا بیچاروں کا وہ بھی مر گیا، جتنا ہو سکتا تھا میں نے چچا کو اپنے ستایا۔ 60 سال کا میں ہوا، 80 سال کے میرے چچا ہو گئے، اب مجھ کو جہنم کا ڈر ستانے لگا، یار کیا ہوگا، سب تو معاف ہو جائے گا مگر یہ والا کیس پھنسا ہوا ہے، اس میں تو جب تک چچا معاف نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، کندھے پہ ہاتھی نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تب عاجز آ کے بھاگ گئے کربلا، وہاں امام حسین کے یہاں فریاد کی، مولا تھوڑا دل میں ڈال دیئے چچا کے، مولا کیا کریں، بہرحال زیارت کر کے پلٹے پھر بھیجا دو ایک لوگوں کو، کیا ہوا اثر، ایک دن کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، کمبخت بھائی کی اولاد تو ہے، اب اس کو جہنم میں بھیج کے مجھے ملے گا کیا، اب تو جو ہونا تھا ہوگا، ٹھیک ہے بلا لو، تیار ہو گئے۔ جو آدمی درمیان میں ہے معارف بھائی، وہ ہم کو کیا سمجھائے گا یہ بتائیے، تمہاری وجہ سے لڑکا مر گیا، تمہاری وجہ سے مکان بک گیا، تمہاری وجہ، ہمیں یہی کیا کم ہے کہ ہم معاف کرنے کو تیار ہو گئے، اگر کچھ بولیں گے تو جواب یہی تو سمجھائے گا آدمی نا۔ ہم چلے گئے، ہم نے اچھا غلطی ہو گئی، چچا پورے پاور میں ہے، بدتمیز آ جائے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو چاہے جتنا چیخیں ہم اف کریں گے، اگر معاف کروانا جی چچا غلطی ہو گئی، جی چچا غلطی، یہی تو کریں گے نا، سمجھ میں آ گئی۔ ہم نہیں کہتے امام کو معاف نہیں کرنا چاہیے، وہ بڑے لوگ ہیں، سمجھ گیا، ان کی راہ پہ تو ہم کو چلنا چاہیے، ہم کون ہیں ان کے لیے کہنے والے کچھ۔ لیکن ایک بات بتائیے، اتنا حق تھا کہ نہیں تھا کہ جب حر معافی مانگنے کو آئے تو اتنا حق تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے حر ہم بڑے لوگ ہیں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن جا کے اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو، بولیے اتنا حق تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، بچوں کے ہاتھ میں خالی پیالہ دیکھ لو تم نے کیا کیا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں معاف کر دیں گے، سکینہ کی حالت دیکھ لو، ہم معاف کر دیں گے، جا کے ذرا جھولے میں اصغر کی حالت دیکھ لو، انصاف سے بتائیے میرے مولا کو اتنا کہنے کا حق تھا کہ نہیں تھا۔ آپ ماشاءاللہ مجلسیں سنتے سنتے بڑے ہوئے نا، آج تک کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی مولا نے کہا ہو، کہیں کتاب، بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے، حر کو لے کے آ کے بیٹھ گئے، حر ہم بہت شرمندہ ہیں، مطلب تم ایسے وقت پہ آئے ہو، میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، بہر تڑپ گئے، آقا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دیجئے اپنی جان آپ پہ قربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے ساتھ رہیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد مرحوم کامران مرزا ابن حسین مرزا مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں مخصوصاً انہوں نے بھی فرمایا ان کی پھوپھی بیگم جہاں، یا اللہ بحق امام زین العابدین شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کارخانہ حبیب کی کارخانہ حبیب کی جانب سے قرآن کے ذریعے کربلا عراق ایران جانے کے لیے قرآن کا اسٹال لگا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ قرآن کا 100 روپیہ کا ہے۔ حسین تھی بنت شیخ کی صدا، اے بابا یہ کیا ہوا، اے بابا یہ کیا ہوا، اے بابا یہ کیا ہوا، دن گزرا تم